السلام علیکم۔ یہ نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی یہ پہلی آیت ہے، الف لام میم، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے، یعنی اللہ جس کو چاہے گا، آپ تو کام کریں، دین کا تبلیغ کریں، لیکن اللہ جب چاہے گا تو یہ ہدایت کی طرف آئیں گے۔ اللہ کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال کر لائیں، اس راستے کی طرف جو زبردست اور نہایت قابل تعریف ہے۔ یہ بہت ہی قابل غور آیت ہے کہ ہر دور کے اندر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، انبیاء آتے رہے ہیں، رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے تاکہ وہ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں۔ اور یہ نیچے جو ایڈریس دیا گیا ہے، یہ محمد حنیف کی جماعت کا، عبداللہ عمر دورانی کی جماعت کا، اندازہ لگائیے، جو روشنی سے نکل کر پھر اندھیروں میں چلے گئے۔ توحید کی دعوت اٹھی تھی، رد طاغوت کی، کفر بالطاغوت اور طاغوتوں کی نشاندہی، شرک کا رد، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ دعوت اٹھی تھی۔ اور ہمارے کتنے بھائی ہیں جو مختلف فرقوں سے نکلتے رہے ہیں، کوئی بریلویوں سے نکل کر ایمان خالص کی طرف آئے، کچھ دیوبندیوں سے نکلے، کچھ اہل حدیثوں سے نکلے، حتیٰ کہ کچھ شیعوں سے بھی نکلے، اور ایک دو ہمارے ساتھی ایسے بھی تھے جو ہندوؤں سے یعنی آئے تھے، مسلمان ہوئے، خالص توحید کی طرف آئے، یعنی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ اس قرآن کی دعوت کی وجہ سے جو سچی دعوت اٹھی اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، آج سے 38 سال پہلے میں بھی اسی طرح اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آیا۔ اور ایک مضمون میں نے حبل اللہ میں لکھا تھا کہ من الظلمات الی النور، یعنی ظلمات اندھیروں سے نکل کر جو روشنی کا سفر، وہ میں نے کس طرح طے کیا، کس طرح ایمان خالص کی دعوت پہنچی۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر میرے پاس آیا، کیسٹ ایک آئی، ڈاکٹر عمر خطاب کی ایک کیسٹ آئی، تو یہ میری دنیا بدل گئی، سمجھ لیجیے۔ ایمان خالص میرے رگ رگ کے اندر اور دل و جان کے اندر اتر گیا، اور میں نے پوری طرح فیصلہ کر لیا کہ میں نے اسی ایمان کی خاطر جینا ہے اور اسی ایمان کی خاطر مرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اور سب سے پہلے میں نے یہ دعوت رکھی اپنے رشتہ داروں کے سامنے، والدہ کے سامنے، انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کیا، الحمدللہ۔ اور اس طرح اپنے علاقے میں بھی یہ دعوت پھیلنا شروع ہوگی، اور فوج کے اندر بھی اس کا جو ہے نا وہ اثر، ریئیکشن بلکہ کہیے، آیا، فوراً ریئیکشن اس کا آتا ہے۔ ریئیکشن کیسے برداشت کریں گے کہ یہ توحید کی دعوت آپ دیں اور ماحول آپ کو اپنے اندر رہنے دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب محمد حنیف کے اندر 2017 کے اندر یہ شرک آیا، سجدہ تعظیمی کا شرک، تو جب میں کھڑا ہو گیا اس کے راستے میں، تو ظاہری بات یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے برداشت نہیں کیا اور قائم رہے اپنے شرک کے اوپر۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں۔ اور پھر انہوں نے اندازہ لگائیے، میرے اس مضمون کے خلاف انہوں نے مضمون لکھا اور اس کا ہیڈنگ یہ بنایا کہ من النور الی الظلمات، کہ ارشد اب نور سے ظلمات میں چلا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کو سجدہ مانتا ہے، اب یہ اندھیروں میں چلا گیا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، شرک کو نہیں مانتا ہے، یہ شرک اور کفر کے اوپر چوٹ مارتا ہے اور شرک کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ ان کا فہم ہے۔ تو یہ اصل میں ہوتا ہے محمد حنیف کا فہم ناقص ثابت ہوا، اور توحید والوں کا انہوں نے پھر شرک کے اندر مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، اور اب یہ اسی شرک کے اوپر قائم ہیں، اور جتنا مرضی اب جو کریں، اب ختم ہو گئی ان کی توحید کے اندر، شرک ڈال دیا شیطان نے۔ اب اللہ کے بندو، ان کا ایڈریس جب بھی نیچے ہو یہ خیال کیا تو تبصرہ کرو کہ ان مشرکوں کی آیت ہے، بات بالکل صحیح ہے، قرآن کی بات ہے، لیکن نیچے جو ایڈریس ہے یہ مشرکوں کا ہے، ان کے ساتھ اگر جاؤ گے تو سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر تمہیں مبتلا ہو کے ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ حجت تمام ہونی چاہیے ان کے اوپر، ورنہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی۔ اس لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں،
کہ ان کے جتنے بھی ٹکڑے ہوئے ہیں اب اس دعوت کے اوپر نہیں ہے، وہ جو نور کی ایک دعوت اٹھی تھی، سمجھ لیجئے ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں برسائے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، جنہوں نے قرآن و حدیث کے ذریعے ہر باطل کا مقابلہ کیا، ہر شرک کا راستہ روکا، ہر شرک کے دروازے کو بند کیا، اور ان کے اس ناخلف جانشین نے محمد حنیف نے شرک کا دروازہ کھولا، اور پھر اس کے آگے ناخلف ترین جانشین عبداللہ عمر دورانی، حالانکہ ان کے باپ بڑے مجاہد قسم کے آدمی تھے، شرک کے خلاف بولتے تھے، اور یہ ایسا ناخلف پیدا ہوا ہے کہ اس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کے بدلے میں، اور اللہ کے عذاب کو اس نے دعوت دی اللہ کی مغفرت کے مقابلے میں۔ بہرحال جو زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے، توبہ استغفار کریں، واپس لوٹو اللہ کے بندو، شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف۔ اور جو مر گئے ہیں وہ تو گئے فارغ ہو گئے، چاہے خالد عزیز ہوں، صابر ہوں، اور جتنے بھی ہیں، حکیم رمضان ہو، ثناء اللہ ڈاکٹر ہو، یا خود یہ محمد حنیف ہو، اور یہ محمدی گل، یہ سارے گئے اسی شرک کے اوپر چلے گئے، مارے گئے۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے توبہ استغفار کرنے کا موقع ہے۔ اور ایک اور بات بھی قابل غور ہے اس آیت کے حوالے سے، کہ اس قرآن کا مقصد لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، کفر و شرک جہاں تک پھیلا ہوا ہے وہاں اس کو تیزی کے ساتھ بات کو پہنچنا چاہیے تاکہ لوگ غافل نہ مریں۔ تو لہٰذا آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کا بھرپور استعمال کرو اللہ کے بندو، ہر پلیٹ فارم کے اوپر توحید کی دعوت دو، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، تھریڈز کے اوپر، جہاں بھی جتنے بھی ہیں یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، اس میں پوری طرح ٹویٹر کے اوپر یہ توحید کی دعوت جانی چاہیے تاکہ لوگ اندھیروں سے نکلیں، اندھیروں سے نکلیں۔ تو محمد حنیف نے جہاں ایمان خالص کا راستہ روکا تھا، وہاں اس سوشل میڈیا کے بھی، اس جدید سائنس کے بھی یہ خلاف تھا، حالانکہ یہ پروفیسر رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیا اس کی مت ماری گئی، ویڈیوز کو بھی یہ ناجائز سمجھتا تھا، حالانکہ یہ توحید کی دعوت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔